اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی سیرت اور مناقب کے بارے میں عرض کرنی ہے۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں سے سب سے زیادہ پیاری تھیں، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر باحیات رہیں۔ باقی آپ کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرما گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا آگے سلسلہ بھی تمام صاحبزادیوں میں سے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی سے چلا، یعنی ان کے صاحبزادوں حضرات حسنین کریمین سلام اللہ و رضوانہ کی اولاد کے ذریعے سلسلہ نسل چلا۔ نام و نسب آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کا نام مبارک فاطمہ تھا۔ آپ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی، جیسا کہ ابھی گزرا ہے۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے دادا کا نام حضرت عبداللہ، دادی کا نام حضرت آمنہ، نانا کا نام خویلد اور نانی کا نام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی طرح فاطمہ تھا۔ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کے بہت سے القاب ہیں، ان میں سے زہرا یعنی روشن چہرے والی اور بطول یعنی سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والی زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 5 برس قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہی سال ہے جب قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں مشغول تھے اور حجر اسود کو نصب کرنے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی کہ آپ کی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو آپ اس کو سن کر بہت خوش ہوئے اور خوشگوار چہرہ اور خوشی کے تاثرات کے ساتھ جلدی سے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر تشریف لے گئے۔ انہیں ان کی خیریت و سلامتی پر مبارکباد دی اور بچی کے لیے برکت کی دعا کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے معاشرے میں چوتھی بیٹی پیدا ہونے کے تناظر میں کچھ سہمی ہوئی نگاہوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ جو ہی کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہ کہنا، ہر بچہ ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے نزدیک لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، ہم اس کی عطا پر راضی ہیں۔ میں بچی سے بہت خوش ہوں، عنقریب یہ ہمارے لیے بھلائی اور قبولیت کا سامان بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جب مدینہ طیبہ کو ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو یہیں مکہ مکرمہ میں چھوڑ گئے، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان حضرات نے اپنے اہل و عیال کو بھی مدینہ طیبہ بلوا لیا۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد دیگر اہل کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ ہجرت کے 2 سال بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے نکاح کے بارے میں درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آپ کے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ میرے پاس ایک سواری اور ایک زرہ ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے آمادگی و اطمینان کا اظہار فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے عمدہ قسم کی مٹی منگوائی اور پھر دونوں نے مل کر مکان کو صاف کیا اور اس کی لپائی کی اور شادی کے لیے خوب اچھے انتظامات کیے۔ یہاں تک کہ یہ دونوں خود فرماتی تھیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سے بہتر ہم نے کوئی شادی نہیں دیکھی۔ شادی کے انتظامات مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مجلس نکاح منعقد کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم دینے سے آپ نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے نیک و صالح چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ مجلس نکاح میں حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ مدعو تھے۔ نکاح کی یہ تقریب بالکل سادہ تھی۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد رمضان شریف سن 2 ہجری میں ہوا اور اس کے چند ماہ بعد ذی الحج 2 ہجری میں رخصتی عمل میں آئی۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی یا اس سے کچھ کم و بیش تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 21 برس تھی۔ واضح رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی تم سے نکاح کرے گا کہہ رہے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا سن کر شرم کی وجہ سے خاموش ہو گئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ خاموشی دیکھی تو چونکہ ہماری لڑکی کا شرم کی وجہ سے خاموش ہو جانا رضامندی شمار ہوتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر۔ راجہ کول کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 480 درہم تھا، جو ہمارے زمانہ میں 1 کلو 632 گرام چاندی کے مساوی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے بارے میں مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس سے کچھ فاصلے پر ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر کو آپ رخصت کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میری بھی یہی خواہش ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ باندی تھی اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرگیری اور خدمت کی تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعظیم و توقیر فرماتے تھے اور میری ماں کہہ کر مخاطب ہوتے تھے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کو رخصت کر دیجیے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو ازواج مطہرات کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہے کہ ان کی بیوی کو رخصت کر دیجیے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، چند درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے اور فرمایا، جب بازار سے چھوہارے اور پنیر خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 درہم کا گھی خریدا اور 1 درہم کا پنیر اور 4 درہم کے چھوہارے اور یہ سب اشیاء لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دعوت ولیمہ کے لیے رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا، پیشانی پر بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی، پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو، اور اے فاطمہ، تیرا شوہر بہت اچھا ہے، اب تم دونوں میاں بیوی اپنے گھر جاؤ۔ پھر دونوں کو میاں بیوی کے فرائض و حقوق بتائے اور خود دروازے تک رخصت کرنے آئے۔ دروازے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسما بنت امیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا حضرت ام ایمن سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہو گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو جو جہیز دیا، مختلف روایتوں کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، مصری کپڑے کا جس میں اون بھری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، 2 مٹی کے برتن یا گھڑے پانی کے لیے، ایک چکی، ایک روایت میں 2 چکیاں درج ہیں، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند یعنی بازو پر باندھنے کے لیے 2 زیور جو چاندی کے تھے، ایک جائے نماز۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، علی، نئی دلہن کے لیے ولیمہ کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ اس پر حضرت سعد نے کہا، میرے پاس ایک مینڈا کھڑا ہے اور انصار بھی مکئی کی کافی مقدار لے آئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ گروی رکھ کر اس سے جو لے آئے اور ساتھ ہی کھجوروں کا بھی انتظام کیا۔ چنانچہ دسترخوان پر کھجور، پنیر، جو کی روٹی اور گوشت تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاندار ولیمہ کیا۔ حضرت اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ سے کسی کا ولیمہ افضل نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت روٹی کا ولیمہ کیا، اور لوگ جب ولیمہ کھا کر فارغ ہو گئے تو باقی بچ جانے والا کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے پاس بھجوا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں کو اس طرح تقسیم فرما دیا کہ اندرون خانہ سارا کام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ اور باہر کے سارے کام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم مانگنے کے لیے حاضر ہوئیں تاکہ کام کاج میں وہ معاون ثابت ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو؟ وہ یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی ہیں، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں تو آپ سلام اللہ و رضوانہ علیہا کی تکریم و احترام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کئی شادیاں کی۔ بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہوئی اس میں 3 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں۔ صاحبزادوں کے نام حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ ان میں سے حضرت محسن
बचपन में ही फौत हो गए थे और साहबजादियों के नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहनों के नाम पर हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम। हज़रत ज़ैनब का निकाह हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार से हुआ था और हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़िताब से हुआ था। बल्कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से खुद उनका निकाह मांगा था ताकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़ज़ व आली ख़ानदान के साथ उनका रिश्ता और नाता कायम हो जाए। और इसी इज़्ज़त और एहतराम के पेश नज़र हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को महर में 40,000 दरहम दिए, जो 10,500 तोला चांदी के मसावी हैं, और आजकल उनकी कीमत तकरीबन कई लाख बनती है। और बाज़ हज़रात ने एक तीसरी साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का भी तज़किरा किया है कि वो बचपन में ही वफ़ात पा गई थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत गमज़दा रहतीं। चंद माह बाद बीमार हो गईं और कई दिन तक बीमार रहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया अस्मा बिनत उमैस आपके पास आतीं और आपकी खिदमत करतीं। बिलाखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 माह बाद 3 रमज़ानुल मुबारक सन 11 हिजरी को मंगल की रात मगरिब और इशा के दरमियान आप सलामुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहा ने इंतकाल फरमाया। उस वक्त आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक तकरीबन 29 बरस थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वसीयत के मुताबिक हज़रत अस्मा बिनत उमैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुस्ल का इंतज़ाम किया। उनके साथ गुस्ल की मुआवनत में बाद और बीबियाँ भी शामिल थीं। मसलन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम अबू राफ़ी की बीवी सलमा और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह। हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस सारे इंतज़ाम की निगरानी फरमाने वाले थे। जब गुस्ल और तजहीज़ व तकफ़ीन हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 तकबीरात के साथ नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई और आम रवायात के मुताबिक आप सलामुल्लाह व रिज़वानुहु अलैहा को रात को ही जन्नतुल बक़ी में दफन कर दिया गया। दफन के लिए कब्र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अल्लाह ताला ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत से फ़ज़ाइल व ख़साइस से नवाजा था, जिनको यहाँ इस मुख्तसर वक्त में जमा करना मुमकिन नहीं है, इसलिए यहाँ सिर्फ चंद मशहूर और अहम फ़ज़ाइल दर्ज किए जाते हैं। अल्लाह ताला इसी को हमारी मग़फ़िरत और हसूल शफ़ाअत का ज़रिया बनाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, फ़ातिमा, जहाँ तू नाराज़ होती है वहाँ अल्लाह भी नाराज़ होता है, और जहाँ तू राज़ी होती है वहाँ अल्लाह भी राज़ी होता है। सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया। और एक रवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की परेशानी और बेचैनी का सबब बनती है वो मुझे भी बेचैन करती है, और जो चीज़ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बाइस तकलीफ़ है वो मेरे लिए भी तकलीफ़ दे है। इस हदीस में है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टुकड़ा है, और ये बात वाज़ेह है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद उसी टुकड़े यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का टुकड़ा है। इसी तरह क़यामत तक आने वाली औलाद फ़ातिमा बिलवास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही टुकड़ा है। लिहाजा रहती दुनिया तक आने वाले सादात और अहले बैत का एहतराम और उनकी ताज़ीम मुसलमानों पर लाजिम है। लिहाजा रहती दुनिया तक आने वाले सादात और अहले बैत का एहतराम और उनकी ताज़ीम मुसलमानों पर लाजिम है, और उनको तकलीफ़ पहुँचाना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने के मुतरादिफ होगा कि वो सब बिलवास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही टुकड़ा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुम से फरमाया, जो तुमसे जंग करेगा मेरी भी उससे जंग है, और जो तुमसे सुलह रखेगा मेरी भी उससे सुलह है। हज़रत जमी बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं अपनी फूफी के साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हाज़िर हुआ और दरियाफ़्त किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। फिर पूछा, मर्दों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे थी? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, उनके शोहर यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। जहाँ तक मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाले और बहुत ज़्यादा रात को इबादत करने वाले थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया था कि फ़रिश्ते ने आकर मुझे ये खुशखबरी दी है कि फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। एक मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया था, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की, या फरमाया था तमाम मुसलमान औरतों की सरदार बन जाओ? इस हदीस से मालूम होता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पिछली उम्मतों समेत इस उम्मत को भी तमाम औरतों से ज़्यादा शान वाली हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज़्यादा किसी को नहीं देखा जो शक्ल सूरत, आदात व अतवार और चाल ढाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे हो।
جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو ان کی محبت میں آپ کھڑے ہو جاتے، اپنے دستے مبارک میں ان کا ہاتھ لے لیتے، پیار کی وجہ سے اس ہاتھ کو چومتے اور پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے۔ اور بالکل اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، چنانچہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ محبت میں آپ کے لیے کھڑی ہو جاتی، آپ کا دستے مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتی، اس کو چومتی اور پھر اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عورت کے بیٹے کا اسبا ان کا باپ ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، میں ان کا اسبا ہوں اور میں ان کا باپ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر عورت کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی گویا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اسی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آل رسول کہلاتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو وہ ہاتھ والی چکی سے آٹا پیس رہی تھیں اور اون کی اون سے بنی ہوئی ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یہ مجاہدہ و مشقت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور فرمایا، فاطمہ، دنیا کی اس مشقت اور کڑواہٹ کو آخرت کی ابدی نعمتوں کے بدلہ میں برداشت کر لو، یعنی عنقریب تمہیں آخرت میں جنت کی لازوال نعمتیں ملنے والی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ کا رب عنقریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو آپ اپنے اہل خانہ میں سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جہاد یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس تشریف لے جاتے۔ یہ تھی بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات اور اس کے بعد ان کے فضائل۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آل رسول کے بارے میں کسی بدگمانی، کسی غلط لفظ، کسی بھی بے احترامی سے بچنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔